وبلغنا رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مولا بخشی مینوں تے کم بن جاوے میرا. جے ایک قطرہ مولا بخشی مینوں تے کم بن جاوے میرا. تے شب راتا آیا سب لوگ گھرانوں آئے پر او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے پر او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے. تے لائیو یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المقدس دا ماہ مبارک گزر چکے ہے اور رمضان تو بعد شوال المکرم دا ماہ مبارک جاری ہے.
اور اس مہینے دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلا جمعۃ المبارک قرآن اور احادیث کی روشنی دے اندر تسا لوگاں نے فضائل جمعۃ المبارک اور نماز دے متعلق سماعت فرمایا۔ اج دا موضوع توبۃ النصوح، توبہ کینوں آکھیا جاندا ہے، اور جڑے مومن لوگ نے جنہاں نے اپنے رب نو منایا ہے انہاں کس طریقے دے نال منایا ہے۔ قرآن پاک فرقان حمید دے اندر انہاں لوگاں دی اللہ رب العالمین نے صفات بیان کردے ہویا اعلان فرمایا، جڑے لوگ مالک نو منا لیندے نے، جنہ لوگاں نے سجدہ کر کے عبادات کر کے ریاضت کر کے اپنے رب نو منایا ہے، انہاں دی صفات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا التائبون العابدون والحامدون والسائحون والراکعون، فرمایا جڑے لوگ مینوں منا لیندے نے، مینوں راضی کر لیندے نے، اے او لوگ نے جڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر التائبون سچے دل دے نال توبہ کر لیندے نے، سچے دل دے نال توبہ کر دے نے۔ اگے رب العالمین نے اعلان فرمایا یہی او لوگ نے جڑے میری عبادت دا حق ادا کردے نے، جڑے میرے ذکر کردے نے، میری حمد بیان کردے نے، میری عبادات کردے نے۔ اور اگے خالق کی کائنات نے فرمایا والسائحون والراکعون الساجدون، فرمایا یہی او لوگ نے جڑے صبح تے شام دوپہر میری بارگاہ دے اندر رکوع بھی کردے نے تے میری بارگاہ دے اندر جھک کے سجود بھی کردے نے۔ الساجدون، فرمایا یہی او لوگ نے جڑے میری بارگاہ دے اندر سجدہ کردے نے، صبح شام قیام رکوع سجود دی حالت دے اندر اپنا گزار دیندے نے۔ خالق کائنات رب العالمین نے اگلی جگہ تے ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین، فرمایا اے محبوب کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت تک میرا اے پیغام پہنچا دیو، فرمایا وبشر المؤمنین، انہاں نو خوشخبری سنا دیو، اے او لوگ نے جڑے میری جنت دے حقدار نے۔ وبشر المؤمنین، فرمایا اے محبوب انہاں نو بشارت سنا دیو، انہاں تک میرا پیغام پہنچا دیو، فرمایا یہی او لوگ نے جڑے صبح تے شام عبادت کردے نے، ریاضت کردے نے، رکوع کردے نے، سجود کردے نے، فرمایا یہی او لوگ نے جڑے میرے جنت دے حقیقی وارث نے، حقیقی میری جنت دے حقدار نے۔ خالق کائنات نے، مالک کائنات نے انہاں لوگاں دی صفات بیان کری جنہاں لوگاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کی تھی۔ اور توبہ دے متعلق میرے پیارے محبوب نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی پیارے جملے ارشاد فرمائے۔ میرے محبوب کملی والے آقا امام الانبیاء نے فرمایا الرجوع معیشت تعالی الی الطاعت، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی کو چھوڑ کر، تمام برے اعمال کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، خالق کائنات رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر آ کر سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی فرما برداری کے اندر آ جاتے ہیں، فرمایا وہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہے، فرمایا وہ لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ وہ لوگ کس کے حقدار ہیں؟ جنت کے حقدار ہیں۔ جمیعاً ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا اے ایمان والو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. یا ایھا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. فرمایا اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر, تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں دو جہانوں کی فلاح عطا فرما دے, تاکہ تمہیں اللہ دو جہانوں کی نعمتوں سے نواز دے. وہ دو جہان کون سے ہیں؟ پہلا جہان تو میرے کملی والے آقا امام الانبیاء نے فرمایا یہ دنیا کا جہان ہے, اور آگے میرے امام الانبیاء نے فرمایا قبر کا جہان. یہ دو جہان ایسے ہیں جن جہانوں کے اندر اگر تم چاہتے ہو فلاح حاصل کرنا, جن جہانوں کے اندر اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے, ہمارے اوپر کرم فرما دے, فرمایا تم اس دنیا کے اوپر بھی اللہ کی فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو, قبر کے اندر بھی اللہ کی فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو, اور آخرت کے اندر بھی جب حشر کا دن ہوگا, نفس و نفسی کا عالم ہوگا, نہ ماں اپنے بیٹے کو پہچانے گی, نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا, نہ جناب بیٹا باپ کو پہچانے گا, نہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا. فرمایا اس وقت کی فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا. فرمایا پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر سچے دل سے توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر سچے دل سے توبہ کر لو. یا اللہ پھر جب ہم توبہ کر لیں گے پھر ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا پھر تمہیں دنیا کے اندر بھی فلاح مل جائے گی, قبر کے اندر بھی فلاح مل جائے گی, آخرت کے اندر بھی فلاح مل جائے گی. یا اللہ وہ فلاح کیا چیز ہے؟ فرمایا جو تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو, ہر دروازے پر جا کر بھیک مانگتے ہو, پھر میں تمہیں صرف اپنا سائل بنا لوں گا, پھر تمہیں میں اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے والا بنا لوں گا, پھر تمہیں اپنی بارگاہ کے اندر آ کر 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کر دوں گا. اور حقیقت کے اندر اگر بیان کیا جائے تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین. فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ہر اولاد, حضرت آدم کی جتنی بھی اولاد ہے سارے خطا کار ہیں, سبھی گناہ گار ہیں, لیکن جب رب کی بارگاہ کے اندر آ کر توبہ کرتے ہیں تو اللہ بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب رب کی بارگاہ میں آ کر وہ توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما لیتا ہے. ذرا سنیے میرے محترم مسلمان بھائیو, میرے آقا کی حدیث پاک, نبی آخر الزمان امام الانبیاء کی آمد سے پہلے, میرے مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے جتنے بھی نبی رسول پیغمبر دنیا پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے, اللہ کے جتنے بھی نبی دنیا پر آئے, تمام انبیاء تمام رسولوں کی امتوں کو اللہ رب العالمین نے تمام پر کوئی نہ کوئی عذاب نازل کیا ہے. کسی پر کوئی عذاب مسلط کیا, کسی پر کوئی عذاب مسلط کیا, بلکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, حدیث کے اندر ملتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر جو لوگ تھے نا, جو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے, اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا کرتے تھے, یا اللہ کی وحدانیت کو مان کر نمازیں چھوڑ دیتے, یا جناب گناہوں کا ترک نہ کرتے, گناہوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے, میرے مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز قضا کرتا, کبھی جناب اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا کہ یہ بے نمازی ہے, کبھی اس کے جناب سینے پر نظر آتا لکھا ہوا کہ یہ بے نمازی ہے, کبھی اس کے چہرے پر لکھا ہوا نظر آتا کہ یہ بے نمازی ہے, کبھی اس کے دروازے پر لکھا ہوا نظر آتا کہ یہ بے نمازی ہے. لیکن خدا کی قسم میرے محترم مسلمان بھائیوں, جب سے میرے آقا امام الانبیاء نے ہوش سنبھالا ہے, جب سے میرے نبی تشریف لے کر آئے, اللہ کا رسول تشریف لے کر آیا, میرے رب العالمین نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا, فرمایا اے محبوب کملی والے آقا امام الانبیاء, اے پیارے محبوب, اے پیارے نبی, کل کائنات کے اندر جتنے رسول پیغمبر میں نے نازل کیے, جتنے رسول میں نے بھیجے ہیں, جتنے انبیاء میں نے بھیجے ہیں, تمام انبیاء رسولوں کی امتیں اگر گناہ کرتی تو ان کا گناہ ان کے ماتھے
جاتا, ان کے چہرے پہ لکھ دیا جاتا, ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا, ان کے سینے پہ لکھ دیا جاتا. لیکن اے اللہ کے رسول, اے نبی آخر الزمان, اے امام الانبیاء, اے میرے رسول محمد رسول اللہ, تجھے میں نے محمد بنا کر بھیجا ہے, تجھے میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے, تجھے میں نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. لیکن اے میرے رسول, تجھ سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں, میرا بندہ ہوگا, میرا امتی نہیں ہوگا, امتی تیرا ہوگا, بندہ میرا ہوگا, لیکن غلام تیرا ہوگا, امتی میرا ہوگا. اے میرے محبوب, اگر وہ دنیا پر گناہ کرے گا, اگر دنیا پر خطا کاری کرے گا, اگر دنیا پر نمازیں قضا کرے گا, اگر دنیا پر برے اعمال کرے گا, تو میرے آقا امام الانبیاء سے میرے مالک نے یہ وعدہ کیا, اے رسول قیامت تک کبھی تیرے غلام کے چہرے پر نہیں لکھا جائے گا, کبھی قیامت تک تیرے غلام کے جناب ماتھے پر نہیں لکھا جائے گا, کبھی قیامت تک تیرے غلام کے سینے پر نہیں لکھا جائے گا کہ یہ گنہگار ہے, اس نے زنا کیا ہے, اس نے فلاں گناہ کیا ہے, اس نے فلاں گناہ کیا ہے, اس نے جناب فلاں برا اعمال کیا ہے, اس نے فلاں برا اعمال کیا ہے. کبھی اس کے سینے پر, کبھی چہرے پر, کبھی ماتھے پر نہیں لکھا جائے گا. فرمایا یا اللہ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا بس یہی ہوگا, دنیا کے اندر اس کے عیبوں کو چھپا کر رکھوں گا, قبر کے اندر میں جانوں وہ بندہ جانے, قبر کے اندر میں جانوں وہ بندہ جانے. آؤ میرے محترم مسلمان بھائیوں, میرے آقا امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آتا ہے, ایک شخص میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے, بزرگ بوڑھا بابا ہے, بزرگ آدمی ہے, تقریباً اس کی عمر کم و بیش 100 سال یا اس سے بھی زیادہ ہوگی. اور حدیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر جب وہ آیا, اس بابے کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ اس کی جو پلکیں تھی نا, اوپر والا حصہ جو آنکھوں کا ہے, وہ نیچے کی طرف آ کر یہاں رخسار کو چھو رہا تھا. حضور کی بارگاہ کے اندر آیا اور حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر رونے لگ گیا, ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا, آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ فداک ابی و امی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے. اے میرے آقا, اے میرے محبوب, اے میرے لجپال نبی, میرے پاس جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے, اگر میں جہاد کروں میرا خدا مجھے معاف کر دے گا, لیکن یا رسول اللہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے پاس جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے, میرے پاس جہاد کرنے کی قوت نہیں ہے. یا رسول اللہ اتنا کمزور ہو چکا ہوں, اتنا نڈال ہو چکا ہوں آقا کہ میرے پاس روزے رکھنے کی طاقت نہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے قرآن کے اندر یہ جملے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو تم روزے رکھو, روزے رکھو گے تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں تقویٰ مل جائے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا, تمہارے تمام گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا. یا رسول اللہ میرے پاس وہ سلیقہ بھی نہیں ہے, میرے پاس وہ طاقت بھی نہیں ہے کہ آقا میں جناب اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں, اپنے جناب گناہوں کا کفارہ کر لوں. یا رسول اللہ روزے رکھنے کی میرے پاس طاقت نہیں. میرے آقا کی بارگاہ کے اندر پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ اتنا غریب ہوں, اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس اتنی جناب اتنی دولت بھی نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کو منا لوں, اللہ کو راضی کر لوں. یا رسول اللہ میرے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دولت نہیں ہے, جناب زیورات چاندی سونا موجود نہیں ہے. آقا آپ ہی کوئی طریقہ ارشاد فرمائیے. آقا میں نے اپنی زندگی کے اندر بنی اسرائیل کی قوم کا ہوں میں, یا رسول اللہ اپنی زندگی کے اندر اپنی جوانی کے اندر میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. آقا آپ ہی کو راستہ دکھائیے, میں کیا کروں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہے, بزرگ بابا ہے, میرے آقا کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہے, فریاد کر رہا ہے. میرے آقا امام الانبیاء نے پتہ اس سے کیا ارشاد فرمایا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بابا, اے میری بارگاہ کے اندر آنے والے بزرگ, کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. فرمایا اے بابا, اللہ تمہاری زکوٰۃ کا محتاج نہیں کہ اللہ تمہاری زکوٰۃ کو دیکھ کر تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. فرمایا اللہ تمہارے روزوں کا محتاج نہیں کہ تمہارے روزے دیکھ کر تمہارے گناہوں کو تمہیں معافی عطا فرما دے گا. فرمایا اللہ تمہارے جہاد کا محتاج نہیں, جہاد کرنے والے بڑے نوجوان میری امت کے اندر موجود ہے. فرمایا روزے رکھنے والے بڑے لوگ میری امت کے اندر موجود ہے. فرمایا جناب اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر زکوٰۃ ادا کرنے
والے بڑے لوگ موجود ہیں. فرمایا تو نہیں رکھ سکتا. جناب میرے آقا نے فرمایا تو پریشان نہ ہو بابا، پریشان نہ ہو، بس اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، سچے دل سے پہلے گناہوں کی طرف سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا اللہ کا کام ہے. معاف کرنا کس کا کام ہے؟ اونچا بولیے. معاف کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے. آؤ میرے محترم مسلمان بھائیو، بابا حضور کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو کر آہوزاری کر رہا ہے، رو رہا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو کر. اب ذرا غور کرو میرے محترم مسلمان بھائیو، نوجوانوں، آج کے دور کے اندر ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. صبح و شام دن رات ہم اپنی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں. کبھی ہم نے اپنی مالک کی چوکٹ پر آ کر کبھی اس سے مانگا نہیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے. خدا کی قسم اللہ کی رحمت تو صبح و شام رحمت اور کرم کی صدا بلند کر رہی ہے. بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، میرے کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقبل توبۃ العابد ما لم یغرق. فرمایا کہ اگر بندہ جنم سے لے کر، بچپن سے لے کر قیامت تک، بلکہ موت کے وقت تک اگر بندہ گناہ کرتا رہے اور مرتے وقت بھی، نزاع کے عالم کے وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. فرمایا پھر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کب؟ بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اگر بندہ گناہ کرتا رہے تو اللہ پھر بھی اسے معافی عطا کرتا رہے گا. بلکہ آؤ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، بڑے اللہ کے پیارے نبی، بڑے پیارے رسول، بڑے پیارے پیغمبر ہے. ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو حضور پر گئے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں یا اللہ اپنی رحمت تو دکھاؤ، مجھے دکھاؤ گنہگاروں کے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت زیادہ ہے؟ دنیا پر جتنے انسان ہیں ان انسانوں کے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت زیادہ ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. توجہ میری طرف کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں. جب وہ سوال کرتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ذرا اپنے پیچھے نگاہ دوڑا کر دیکھ. حضرت موسیٰ اپنے پیچھے نگاہ دوڑاتے، وہ سامنے ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اندر ایک درخت موجود ہے، اس درخت کے اوپر ایک جناب چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اس درخت کے اوپر ایک چڑیا موجود ہے، اس چڑیا کے منہ کے اندر تھوڑی سی مٹی ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے کلیم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے یا اللہ یہ تو ایک سمندر ہے، یہ ایک جناب سمندر کے اندر درخت موجود ہے، یا اللہ درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہے، چڑیا کے منہ میں مٹی ہے، یا اللہ یہ کون سا جناب تیری رحمت کا تقاضا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے پتہ کیا فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، جو سمندر ہے وہ میری رحمت ہے، اور جو چیڑی کے منہ کے اندر، چیڑی کی چونچ کے اندر تھوڑی سی مٹی موجود ہے، یہ میری تمام بندوں کے گناہ ہے. فرمایا اگر یہ تھوڑی سی مٹی اس رحمت والے دریا کے اندر، اس سمندر کے اندر گر جائے تو موسیٰ اس تھوڑی سی مٹی سے کیا سمندر میلا ہو جائے گا؟ فرمایا یا اللہ یہ تھوڑی سی مٹی ہے چڑیا کے منہ کے اندر، اور یہ اتنا زیادہ پانی ہے، پورا سمندر بھرا پڑا ہے پانی سے، یا اللہ یہ تھوڑی سی مٹی اگر سمندر کے اندر گر بھی جائے تو یہ مٹی تو پانی کے اندر نظر بھی نہیں آئے گی. فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ذرا غور کر، یہ سمندر میری رحمت ہے جو میں نے چار چفیرے پھیلا کر رکھی ہے، اور جو چڑیا کی چونچ کے اندر تھوڑی سی مٹی موجود ہے، اگر میرے سارے گنہگار بندے اگر گناہ کرتے بھی رہے پھر میری بارگاہ کے اندر آ کر توبہ بھی کرتے
کرتے رہے میں ان کو بار بار معافی دیتا رہوں گا، یہ نہیں کہ ان کے گناہوں سے میری رحمت میلی ہو جائے۔ فرمایا کبھی رحمت ان کے گناہوں سے میلی نہیں ہوگی، بلکہ میری رحمت ان کو پاک کرنے کے لیے ہے، میری رحمت ان کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، تم میری چوکٹ پر آ کر، میری بارگاہ کے اندر آ کر سجدہ کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، میں تمہیں معافی عطا کرنے والا ہوں۔ بس ایک بار آ کر مانگو تو صحیح نا اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر معافی۔ خدا کی قسم وہ تو صبح و شام، بلکہ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بلکہ خود خدا اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو کر آدھی رات کے وقت صبح نور پیر دے ویلے تہجد کے وقت میرے رب کی رحمت صدا بلند کرتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر معافی طلب کر لو، بخشش کر لو، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لو۔ اگر تم توبہ کرو گے اللہ تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ کہ اللہ کی رحمت صبح صدا بلند کرتی ہے، پھر اللہ کی رحمت تقریباً دوپہر کو اللہ کی رحمت صدا بلند کرتی ہے کہ آؤ مالک کی چوکٹ پر، آؤ خالق کی چوکٹ پر، اس سے آ کر مانگو وہ تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان،